ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. علماء ذی وقار برادران محترم، بزرگان مکرم، آج اس کلمہ طیبہ کانفرنس میں آپ علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں. اور میں بھی دیے گئے اس وقت کو
قیمتی اور مفید بناتے ہوئے اسی موضوع اور عنوان پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ طیبہ ایسا کلمہ جو پاکیزہ اور پاک ہے، اور یہ کلمہ جس نے تعلیم دے کر انبیاء کرام کی جماعت کو بھیجا ہے وہ بھی پاک ہے۔ اگر آپ کچھ دیر اس تمہیدی گفتگو کو غور سے سماعت کریں گے تو میرے خیال میں جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے۔ میں نے عرض کیا جس کی طرف سے، جس کی جانب سے یہ کلمہ آیا وہ بھی اور جس جماعت کو اس کلمے کی تعلیم کے لیے، ترویج کے لیے، سکھانے کے لیے رب نے چنا، منتخب کیا، وہ جماعت بھی اور آگے جن لوگوں نے اس پاک جماعت سے کلمہ سیکھا وہ جماعت بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ اس کلمہ کس کی طرف سے آیا؟ اور اس کلمے کی ذمہ داری نبیوں کے ذمے کس نے لگائی؟ اللہ نے۔ تو وہ بھی پاک ہوا، کلمہ بھی پاک ہوا، وہ انبیاء بھی پاک ہوئے، اور انبیاء کے اس مشن سے جو متفق ہو گئے، وابستہ ہو گئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، سمجھا، اس کلمے کا فہم حاصل کر لیا، وہ ساری جماعتیں اور وہ صحابہ بولو پاک ہیں۔ اب پھر دوبارہ تھوڑا سا پیچھے آئیے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں اللہ پاک ہے تو آپ سے کیا جواب آنا چاہیے؟ کہ اللہ پاک ہے شریکوں سے۔ جاگ رہے ہیں نا آپ؟ تھوڑا سا بیدار ہو کر بیٹھے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔
یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ناپاکی سے پاک ہے، نجاست سے پاک ہے، گندگی سے پاک ہے، نہیں۔ اللہ کے بارے میں یہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے کپڑے نجاست سے پاک ہیں، میرا جسم نجاست سے پاک ہے، غلاظت سے پاک ہے، یا میرے کپڑوں اور جسم پہ غلاظت نجاست لگی ہوئی ہے تو آپ مجھے کہیں گے آپ کے کپڑے ناپاک ہیں، آپ کا جسم ناپاک ہے۔ لیکن رب کے بارے میں جب کہنا ہے کہ رب پاک ہے تو سب کہیں گے کہ رب تمام شریکوں سے اور کلمہ طیبہ کا انشاءاللہ مفہوم بھی ساتھ ادا ہوتا جائے گا۔ میرا کوئی بھائی ہے، کوئی بزرگ ہے، اسے تھوڑی سی وضاحت چاہیے کہ مولانا ہمیں تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے، تھوڑی سی تفسیر کر دیجئے کہ کیسے شریکوں سے پاک ہے، تو پھر میں اسے جو دوسرا سبق پڑھاؤں گا اسے میں یہ کہوں گا کہ دیکھ بھائی، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک بولو نہیں۔ اللہ احد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کے نور میں سے کوئی نور جدا، یہ ہے ذات سے پاک ہونا۔ ذرا سمجھیے گا، آج میں آپ کو تھوڑا سا سبق پڑھانے کے موڈ میں ہوں۔ اللہ کی بیوی کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، اس کے عزیز و اقارب کوئی نہیں۔ اللہ وحدت الوجود، وحدت الوجود، ذات الوجود، اللہ کا وجود ایسا ہے، ذات ایسی ہے کہ اللہ کی ذات اور وجود سے کوئی ٹکڑا الگ بولو اونچی آواز سے نہیں ہے۔ اللہ نور ہے، بولو اللہ، اللہ نور السماوات اللہ نور ہے، نور۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ عیسائیوں نے اللہ کے نور میں سے نور جدا کیا، عیسیٰ کو مانا۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کے نور میں سے جدا مانا، انہوں نے شریک کیا، مریم کو شریک کیا۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اللہ کی ذات میں کیا کیا؟ شریک کیا۔ اللہ نے ایک جملے میں سب کا رد کر دیا، سبحان اللہ اما یشرکون، یہ جو میری ذات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں میں سب سے پاک ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی شریک نہیں، اللہ کے نور میں سے کوئی نور، نور من نور اللہ۔ سپیکروں سے سنتے ہو، اذان سے پہلے اور بعد میں سنتے ہو، تو راہ چلتا سنتا ہے، تو موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے سنتا ہے، گھر میں تو بیٹھا ہوا سنتا ہے، اور تجھے یہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ کتنا بڑا کلمہ بول رہا ہے۔ یہ اللہ کی ذات میں سے
جدا کر رہا ہے، اللہ کے نور میں سے کسی کو نور مان رہا ہے، اور اللہ اپنی توحید کو، خالص توحید کو جب بیان کرتے ہیں تو اللہ سورہ توحید میں بیان کرتا ہے قل هو اللہ، قل هو اللہ اللہ الصمد، یہ سورۃ الاخلاص ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ خالص، اللہ کی توحید، اللہ کی خالص توحید۔ اس صورت میں رب نے اپنی پہچان کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، نری توحید اور خالص اپنی وحدانیت کو بیان کیا۔ قل، میرے پیغمبر کہہ، هو اللہ، وہ اللہ کیا ہے؟ اس کی ذات میں کوئی شریک، بولو نا، کوئی اس میں سے نکلا نہیں، نہ وہ کسی میں سے نکلا، لم یلد ولم، سب کو یاد ہے نا قل هو اللہ، اور بولو صحیح تو انہوں تا یاد ہے، جنہوں نے ووٹ دے دو انہوں نے تا یاد کوئی نہیں، تو ووٹ دیتے کرو، شاباش، بڑی سونی گل ہے، بڑے ثواب مل دے۔ لم یلد ولم یولد، اس میں رد کس کا؟ عیسائیوں کا رد، یہودیوں کا رد، مشرکین مکہ کا رد۔ اللہ کہتے ہو، اللہ کہتا ہے جن کو تم میری ذات میں شریک کر رہے ہو وہ یلد ہیں اور میں لم یلد ہوں۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں؟ بولو۔ حضرت عزیر پیدا ہوئے ہیں کہ کوئی نہ؟ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں کہ کوئی نہ؟ لم یلد ولم یو، جس کے بعد کوئی نور من نور اللہ کہتا ہے نا تو آپ بالکل ایسے ہی گزر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، اب کیسے سمجھ آئے گی؟ ہم اسے یوں سمجھائیں گے، بھائی جس کو نور من نور اللہ کہہ رہے ہو، جس کو اللہ کے نور میں سے جدا کر رہے ہو، یہ یلد ہے، وہ لم۔ میرے پیغمبر کا باپ بھی، میرے پیغمبر کی ماں بھی، میرے پیغمبر کا دادا بھی، پردادا بھی، میرے پیغمبر کی نانی بھی، میرے پیغمبر کے بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، رشتہ دار بھی، عزیز و اقارب بھی، یہ انسان ہے، یہ بشر ہے، یہ عبد ہے، وہ ایسا نور ہے کہ اس کے نور میں سے کوئی ٹکڑا ذرہ الگ، یہ اگر یلد ہے، توجہ ہے آپ کی، یہ یلد ہے، وہ لم یلد ہے، یہ اگر عابد ہے تو وہ معبود ہے، یہ اگر ساجد ہے تو وہ مسجود ہے، اگر یہ طالب ہے تو وہ مطلوب ہے، اگر وہ مالک ہے تو یہ مملوک ہے، اگر وہ رازق ہے تو یہ مرزوق ہے، اگر یہ وہ ناصر ہے تو یہ منصور ہے۔ یہ تجھے ماننا پڑے گا کہ یہ یلد ہے، وہ لم یلد ہے، یہ اگر یولد ہے تو وہ لم یولد ہے، اور اگر یہ یکن لہ کفوا احد ہے تو وہ لم یکن لہ کفوا احد ہے، اور اگر یہ محمد ہے تو وہ قل هو اللہ۔ اب پتہ چلا کہ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک ہے، بولو اللہ کس سے؟ شریکوں سے۔ ذات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح کوئی بھی اللہ کی صفتوں میں بھی شریک، بولو ذرا اونچی آواز سے، توحیدی بیٹھے ہو ذرا اونچی آواز سے بولو، ڈرو نہیں۔
چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، فقیر ہو، مقتدا ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، نوری ہو، کوئی بھی ہو، جیسے وہ رب کی ذات میں شریک نہیں، اسی طرح وہ رب کی صفتوں میں بھی شریک ذات میں بھی اکیلا اور صفتوں میں بھی بولو آپ کہیں مولوی صاحب سن اے بھی ذرا دس دو دیاں ذات دا پتہ چل گیا کہ ادھے نور وچوں کوئی نور وکھرا نہیں ہو سکتا، لا ینفک ہے۔ ہن سن دسو بھائی صفتیں کہ میں شریک کریں دے نا، سن تا نہیں پتا۔ رب کی صفتیں ہیں رازق ہونا، مالک ہونا، خالق ہونا، نافع ہونا، زار ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، معز ہونا، مذل ہونا۔ آپ کے لیول پہ آ کے بات کروں، اللہ کی صفت ہے عالم الغیب ہونا، بولو عالم الغیب ہونا، حاضر کل ہونا، ناظر کل ہونا، مختار کل ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، متصرف ہونا، مدبر ہونا، اولاد کا دینے والا ہونا، تیری میری مشکلات کو دور کرنے والا ہونا، میرا تیرا حاجت روا ہونا، کشتیوں کو کنارے پہ لگانے والا ہونا، نفع نقصان کا مالک ہونا۔ اور ذرا تیرے لیول پہ آ کے بات کروں، لجپال ہونا، دستگیر ہونا، غریب نواز ہونا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہونا، غوث اعظم ہونا، سب کی بگڑیاں بنانے والا ہونا۔ یہ کس کی صفتیں ہیں ذرا بولو؟ اللہ کہتے ہیں میری ان صفتوں میں ما فوق الاسباب کوئی شریک کوئی نہیں، میری ذات پاک ہے۔ اگر کوئی میری صفتوں میں شریک کرے، میری ذات میں شریک کرے، اور ہو بھی وہ بہت بڑا، ہو بھی وہ نبی کا بیٹا، ہو وہ نبی کا باپ، ہو وہ نبی کا چچا، ہو وہ نبی کے رشتہ دار، ہو وہ نبی کے قریبی، اور اگر ہو جائے اس سے شرک اور وہ غیروں کو مشکل کشا مانے، حاجت روا مانے، ان کے نام کی نظریں اور نیازیں دینے والا ہو، منت منوتی دینے والا ہو، رب نے کہا قیامت والے دن ہر مجرم پر میری رحمت ہوئے گی، میرے پیغمبر کی شفاعت ہوگی، لیکن مشرک کے لیے نہ میری رحمت ہوگی نہ میرے مصطفیٰ کی شفاعت ہوگی۔ میری ذات بھی لا شریک اور میری صفتیں بھی بولو میرا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ولا ضد لہو ولا ند لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، یہی تو کلمہ طیبہ ہے۔ ہونے وکری گل ہے کہ سن ذرا سمجھاونا پوندا، بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے سمجھانا لوگوں کو، کلمے کا معنی سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ اگر یہ کلمہ، اب ذرا خیال کیجئے، میں نے ابھی صرف نبیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ نبی اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، کس سے؟ بولو شریکوں سے۔ یہ کلمہ طیبہ، اس نے مجھے سارے سبق پڑھائے، اس نے مجھے درس دیے۔ یہ کلمے کا معنی ہے، مشکل میں کوئی آ جائے،
اس کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ مولوی صاحب ذرا من کوئی دلیل چا دیو قرآن وچوں من اے پتہ لگے جو لا الہ الا اللہ دا معنی مشکل ہے نا؟ تو صدق سو اللہ دے سوا معبود کوئی نہیں، عبادت دے لائق کوئی نہیں، یہ معنی کرے دیا نا؟ کلمے دا صرف ایو معنی تا نہیں۔ مولوی صاحب من ایک دلیل چا دیو، ایک دلیل جس میں یہ لکھا ہو کہ اس نے اس کلمے کے ساتھ رب کو پکارا اور مطلب یہ نکلا کہ اس کے سوا کوئی مشکل دور کرنے والا۔ آئیے سورۃ الانبیاء، سورۃ الانبیاء سنتے رہتے ہیں آپ، صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے۔ یونس علیہ السلام ہیں، کہاں پہنچے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ مچھلی لے کے یونس علیہ السلام کو گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے پانی میں، کس کے حکم سے گئے؟ بولو۔ اب وہاں پہ گئے تو پتہ چلا مجھ سے وہ لغزش ہو گئی کہ میں نے اللہ کے حکم کی اس اجازت اور حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کے شہر سے نکل آیا۔ پتہ چلا اب وہاں کیا کہا، ذرا سنیے۔ فنادا حضرت یونس نے پکارا، حضرت آدم کو پکارا؟ بولو۔ یا حضرت نوح کو پکارا؟ اغثنی یا آدم، او آدم میری مدد کر دے، میں بڑی مشکل چاں۔ اتحاد نہیں لوگ اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول میری مدد کرو۔ تے نماز کی آداں تے بڑا سرنامہ پڑھدا رب دا، بڑا سرنامہ تے بڑیاں تعریفاں تے بڑی القاب رب نو دینا۔ الحمدللہ پڑھو، الرحمن الرحیم مالک، آگے کیا کہتا ہو؟ کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک، کہ ترجمہ کر دو، بچے کو لی پوچھو تو بھی ترجمہ یوں کرے سی، اے اللہ ہم خاص تیری ہی نہیں چھوڑنا، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور خاص تجھ ہی سے مدد۔ نماز میں یہ، اور نماز سے باہر نکلا اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ ہاں، اور نماز میں کیا کہہ کے آیا کہ میں مدد کس سے مانگوں گا؟ اللہ سے۔ اور باہر نکل کے صرف اغثنی یا رسول اللہ تے نہیں کھلودا مشرک، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، شیخ عبد القادر پہنچ، میری مدد نو پہنچ، میری مشکل دور کر دے۔ یہ ہن یوں آدھا پینے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار، اے او آدھا پیا ایاک نستعین جڑا نماز اللہ نال وعدہ کر کے گیا۔ نماز میں رب سے وعدہ، مدد ما فوق الاسباب، میں کسی سے نہیں مانگوں گا، مشکل میں پھنسا تجھے پکاروں گا، تجھ سے مدد مانگوں گا۔ نماز سے نکلا، باہر آیا، عقیدہ تبدیل ہو گیا، کبھی نبی کو، کبھی ولی کو، کبھی علی کو، کبھی کسی پیر کو، اور یونس کو دیکھ مچھلی کے پیٹ میں فی الظلمات، اور تھا بھی اندھیروں میں، اندھیروں میں، اندھیرے، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، دریا کے کناروں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا،
4 اندھیروں میں یونس پکارتا ہے، اور پکارتا کس کو ہے؟ اس کو پکارتا ہے جو اندھیروں میں بھی سنے، اجالوں میں بھی سنے، صحراؤں میں بھی سنے، میدانوں میں بھی سنے، کوہساروں میں بھی سنے، غاروں میں بھی سنے، زمین کے اوپر بھی سنے، زمین کے نیچے بھی سنے، دریا کی موجوں میں بھی سنے، دریا کی موجوں کے نیچے بھی سنے۔ یونس کو پتا تھا ان اندھیروں میں سوائے رب کے میری کوئی بھی پکار سننے والا نہیں۔ ہوں تو ساکسو مولوی صاحب ذرا یہ بھی تو دسو نا، آکھیا کہ اکھیوں نے وہ اکھیوں نے جو تو کھجور پہ پڑتا ہے، گٹھلیوں پہ پڑتا ہے، فوت ہو جائے نا بندہ، 1.25 لاکھ پڑھنا ہو، گٹو آ گیا بھری کے آ جاتا ہے نا، اے پہلے سب تو گٹو پہلے آ گیا، آ کے چادر پہ اور لوگ آ گئے، چلو جی اب وہ 1 لاکھ پڑھنا ہے، اور جڑے پڑھ دیں نا لوگ وہی پچھو کے پڑھ دے پے ہو، انہوں ہی کوئی پتہ نہیں ہوندہ، انہیں لے کے بیٹھا گکنا دا سٹی ویندہ، اور جی میں جنازے ویندے پے ہو نا میت لے کے، ایک بندے دی ڈیوٹی ہوں دی کلمہ شہادت توڑے کو لیا دیں، آخ دنوں بولو تو صحیح ہو یار، یہ اب کوئی اس کا جواز تو کوئی نہیں ہے نا۔ اب جو کلمہ شہادت آپ سے کہہ رہا ہے کلمہ شہادت، اس کو کسی دن پکڑ کے پوچھا کرو کلمہ شہادت سنا کلمہ شہادت، اس نو آپ آندہ نہیں دوئے نو تلقین پہ کرندہ، پہلے آپ تے پڑھ لے۔ اب یہ گٹھلی آئیں، بک بھر بھر کے لوگ سٹے دیں جلدی مکے یار کدھا یہ فروٹ کھاونے کھانے نے لوگ فریٹ ماشاءاللہ بڑے حلال ہوندے نے تیرے تے میرے واسطے، ان جی کل جڑا ناجائز ہے بولو بے کیوں بے کل جڑا کل پڑھنے ہیں جائز ہے، یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، پتہ نہیں کتوں ثبوت کتوں کڈیا نے، ادھر گٹھلیوں پہ تو آیت کریمہ پڑھے اور یہ تجھے صرف اشاعت التوحید و سنہ والے سمجھائیں گے کہ صرف آیت کریمہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، اور آیت کریمہ کو سمجھتا کہ تیرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ یہ صرف گکڑا دے پڑھن واسطے آئی ہے آیت کریمہ، لوگوں نے قرآن بھی مردوں کے لیے بنا لیا، سورہ یاسین پڑھو تاکہ بابے دی روح جلدی نکلے پر جان چھٹے بابے کو لوں، مولوی نو بلاؤ سورت یاسین پڑھے، یہ کتھے لکھے ہویا بھائی سانوی جو دسو کوئی یار، قرآن روح نکالنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن روح نکالنے کے لیے نہیں آیا، قرآن روحوں کو نکالنے کے لیے نہیں آیا، اور ایک قرآن روح توحید تیرے جسم میں بھرنے کے لیے آیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، یہ قرآن روح ہے، روح جسم میں ہو تے بندہ جیندہ نا، اور اگر روح جسم سے نکل جائے تو آنکھو چاہ نہیں، انتقال بھی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی نہیں انتقال، موت دا معنی انتقال بھی کوئی نہیں تے وصال بھی کوئی نہیں، کوئی نہیں، مردہ 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 اور مردہ اور زندہ برابر بولو، قرآن دے نیڑے لگے ہاں تا شرک دی کھل لاوے آنا، مصیبت ہے قرآن دے نیڑے لگدہ نے، ما یستوی العاما
والبصیر، جب رب توحید سمجھاتا ہے نا، کلمہ طیبہ سمجھاتا ہے، جی بدیالوی صاحب آدھے نا رب انج سمجھاندہ جویں ایک دونی دونی تے دو دونی پہاڑے نہ پکیندے، رب انجے توحید پکیندہ تے رب دا جیڑی توحید دا عقیدہ ہے پکا، اس نو پکایا کر۔ رب نے کہا ما یستوی العامی والبصیر، دیکھنے والا اور نابینا برابر۔ یہ قرآن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اگر میرا بھائی بالکل نیوٹرل ہو کے بیٹھا، نیوٹرل سمجھے ہو، گیر نہ لائے ہو، اس گیر کٹ کے باوے، ٹھیک ہے، اندھا اور دیکھنے والا برابر، ولا الظلمات ولا النور، رب کہتا ہے روشنی اور اندھیرا برابر، اجالا اندھیرا برابر، ولا الظل ولا الحرور، اور رب کہتا ہے دھوپ اور چھاؤں برابر۔ اتنے زیادہ مندے ہو کہ اگوں میں چاہ مان گیا، جیڑی رب اگے گالا کی او بھی من او دے نہیں ویندے، اتھے پہلے کان نپ لیندے نے۔ میں آکھا یہ بہتر نہیں قیامت والے دن تانوں کان نہ پایا اللہ نہ پائے، بہتر نہیں آج ہی اپنا عقیدہ ٹھیک کر۔ اللہ نے 3 چیزیں کہی نا، اگلی چیز دیکھو، ما یستوی الاحیاء، ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور رب نے کہا کہ زندے اور مردے بھی برابر۔ اگر زندے مردے برابر ہیں تو پھر ان سب چیزوں کو برابر ماننا پڑے گا، اگر اے برابر نہیں تے زندہ تے مردہ بھی برابر۔ اللہ جڑا بالکل اخیر آیت جملہ بولیا تو اتھے اللہ پاک نے شرک دی کنڈ لا چھٹی ہے۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر یہ لوگ پھر بھی مردوں کو زندہ سمجھتے ہیں، سلام دیواں تے سلام سن دینے، کلام کریے تے سن جواب بھی، جے آویے تے سن پہچان دے بھی ہیں، کون آیا کھلوتا، سوانی کھلوتی گے مرد کھلوتا، ہاں اے بھی پتہ، اے چادر بنی کھلوتا کہ شلوار پائی کھلوتا، اے بھی پتہ، اے بھی لکھے ہویا۔ بیدے منہ کر کے گل کی تھی پہلے ہی مولوی صاحب پر، ماشاءاللہ الحمدللہ ہم کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات تو کرتے نہیں، الحمدللہ۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر یہ قبر والوں کو زندہ سمجھ کے، اختیارات کا مالک سمجھ کے، ان کے پاس آ کے شفاعتیں اور سفارشیں کروانے کے لیے کہ بابا میری تیرے اگے تے تیری ساڑی سندہ نہیں تے بابیاں دی، ایو تا شرک ہے میرے پیغمبر، ایہ تا کلمہ سنا کہ انہوں نے اسی عقیدے نو تا درست کیتا۔ میرے پیغمبر نے یہی کلمہ سنایا، یہی کلمہ سنایا، مکے والے رازق اللہ کو مانے، خالق اللہ کو مانے، موئی ممیت اللہ کو مانے، مدبر اللہ کو مانے، متصرف اللہ کو مانے، بیت اللہ کا طواف کرے، بیت اللہ پہ غلاف چڑھائے، بیڑا غرق کہاں ہوا مکے والوں کا، کہنے لگے ہا اولائے شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کو خالق مالک نہیں جانتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری دعائیں اللہ کے سامنے۔ کیا یہ شرک اب نہیں ہو رہا ہے؟ بابا شاہ جمال تے پتر دے میں رتا لال، ہاں گھن گڑ دی روڑی تے دے پتران دی جوڑی، یہ جوڑے کون دیتا ہے بولو؟
اور یہی کلمے کا معنی ہے، یہی کلمے کا معنی ہے۔ یہاں بولے من یشاء اناسا، بیٹے کون دیتا ہے؟ اناسا، بیٹیاں کون دیتا ہے؟ یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جوڑے جوڑے کون دیتا ہے؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، بانجھ کر دے، بانجھ کر دے، تالے لگا دے، چٹخیاں چڑھا دے، رحمت کے دروازے مقفل کر دے۔ کائنات کا کوئی مشکل کشا نہیں آیا رب کے لگائے ہوئے دروازوں کو کوئی کھول بھی سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید، مولانا عصمت اللہ صاحب۔ ماشاءاللہ بیٹھ جو، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے۔ وہ جو میں نے آیت کا ٹکڑا کہا نا وہ سنو۔ قبر پہ جا کے کھڑا ہے اور قبر کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، بابا میں بڑا گناہ گار، خطا کار، روسیہ کار، نافرمان، یہ بڑا مقرب جگہ، یہ مقام بڑا اچھا، یہ مزار مبارک، یہ دربار تیرا، میں یہاں آ گیا، میرے لیے دعا کر دے، مجھے شفا دے دے، مجھے اللہ بیٹے دے دے، اولاد دے دے، مقدمات سے رہائی دے دے، فلاں کر دے، فلاں کر دے۔ انہیں خالق مالک تو نہیں سمجھے بیٹھا لیکن سفارشی سمجھے بیٹھا، اور رب نے کہا لہو دعوت الحق۔ اشاعت التوحید و سنہ والوں کا کیا مونو ہے؟ لہو دعوت الحق، سچی پکار کس کے لیے؟ غائبانہ پکار کس کے لیے؟ ایک کلمہ طیبہ معنی سمجھانا پیا تھانوں، سچی سور اللہ کے لیے۔ مولا جیڑے ویندن قبراں تے انہاں دا اللہ کو بھی پوچھ لو، او میں سنائندا تانوں دسدا ایک انہاں نال ہونا کہ وے۔ اللہ نے ایک مثال دی، مثال ان دیتی، یہ چھوٹا سا بچے بیٹھے ہیں 2-3 میرے سامنے، چھوٹے چھوٹے سے ہیں، 5-6 سال عمر ہوگی، 7 سال، اے بھی سمجھ ویسے تے نہ سمجھ سی تاں ہاں۔ اور شیخ القرآن کہو نا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ، یہ شیخ القرآن کا جو لقب ہے نا، ایک تو ابھی مولانا یہاں بیان کر رہے تھے کہ سفیر ختم نبوت آغا شورش کاشمیری نے، حضرت شیخ صاحب، اور یہ میزبان ختم نبوت، میزبان ختم نبوت، اور جو شیخ القرآن کا لقب ہے نا، شیخ القرآن کا، یہ تشریف لے گئے سعودی عرب میں۔ سعودی عرب کا سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا مفتی عبدالعزیز بن باس، عبدالعزیز بن، ملاقات ہوئی حضرت شیخ صاحب کی، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان پر، توحید بیان کی نا ہم توحید، اس نے شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم سعودی عرب نے حضرت کو لقب دیا تھا انت شیخ القرآن، انت شیخ القرآن۔ اور خدا کی قسم جب شیخ قرآن پڑھتا تھا نا، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا یہ گیا کھڑا ہے قبر کے اوپر، آوازیں دے رہا ہے، میری دعا رب تک پہنچا، میری مشکل رب سے حل کروا، میری مصیبت رب سے ٹلوا۔ اللہ نے کہا کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی جواب آتا تب ہے جب سنے۔ اور بولو، جب میں آپ کا سوال سنوں گا تو جواب دوں گا نا، جب میں سنتا ہی نہیں تو جواب کیسا؟ اللہ نے جو قرآن پاک میں کہا ہے نا، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللہ کب تک؟ آج پکارتا ہوں، آج جواب نہیں، کل دے دیں گے، آج نہ صحیح جمعرات کو دے دیں گے،
جمعرات کو نہیں تو شب برات کو دے دیں گے، شب برات کو نہیں تو 11ویں کی رات کو دے دیں گے۔ کدی تا دے سے نا اللہ کیا الہ یوم القیامہ، قیامت دی صبح تائیں جواب اللہ تھے بس نہیں کی تھی۔ ذرا چک چٹھے والوں آپ سے میں آج گفتگو کر رہا ہوں، سب کن گفتگو کر رہا ہوں، سب کن۔ کیوں نہیں جواب دیتے؟ آپ بھی کہیں کیوں نہیں جواب دیتے بھائی، کیوں نہیں جواب دیتے؟ اللہ نے آگے جملہ معللہ بیان کیا، علت رب نے بیان کی، کیوں نہیں جواب آتا؟ اللہ نے کہا جواب اس لیے نہیں آتا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ واہ مولا واہ، شرک کی ایک رگ بھی رب نے باقی نہیں چھوڑی۔ شرک کی رگیں کاٹی تو رب نے ساری کاٹ دی کہ کہیں یہ پھر زندہ نہ ہو جائے، یہ زندہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں جواب دیتے؟ فرمایا وَهُمْ، وہ نبی ولی، دعائہم، ان کی پکاروں سے، غافلون، کیا ہیں بولو؟ غافل تے تو بھی سمجھنا غافل کس نو آدن؟ جس نو بے خبر نہ ہوئے، بے خبر ہو، غافل ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو۔ اللہ نے کہا جب سنتے کوئی نہیں جواب کیسے دیں گے بھائی؟ اللہ نے یہاں مثال دی، اب سنو، توجہ ہے آپ کی؟ نہیں تو نہیں آ رہی؟ ہاتھ کھڑے کرو سارے ذرا ماشاءاللہ، توحیدی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ گیا کھڑا ہے قبر کے اوپر، یوں ہاتھ کھڑے، اللہ نے بھی کیا مثال دی؟ اللہ نے کہا ان کی مثال کباسط کفیہ الی الماء، کون ہے؟ پیاسا بندہ، پیاسا، ترے لگی ہوئی، تشنا لب، جنگل میں بھاگتا، گرمی کا مارا ہوا، پسینے میں شرابور، سانس چڑھا ہوا، پانی کی طلب ہے، کنواں نظر آ گیا، شکر ہے، کھوتا آیا، اب کنویں کے اوپر آیا، ایسے دیکھا اس نے، پانی تو ہے لیکن ڈول بھی کوئی نہیں، رسی بھی، خدا اے خدایا تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں قرآن اور اپنے نبی کا سچا فرمان دے دیا ہے، ورنہ لوگ ہمیں کہاں چھوڑتے یار۔ آج ہم سینہ تان کے آتے ہیں، آ بھائی پھر آ مقابلے چاہنا ہی آ جا، بات کر ہم سے، انشاءاللہ دلیل دیں گے تو سب سے پہلے رب کے قرآن سے دیں گے۔ کنویں میں رسی بھی کوئی نہیں، ڈول بھی کوئی نہیں، اب رب کیا کہتے ہیں؟ اس نے ہاتھ پانی کی طرف، اب پیاس سے مر رہا ہے، بہت پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کی طرف ہاتھ برا کہتا ہے آ پانی، آ پانی، آ پانی، آ جا آ جا، شابہ اتے آ جا، چڑھا چڑھا چڑھا، اللہ اکبر، یہ قرآن ہے۔ یہ کوئی عمران خان کا خطاب نہیں، یہ قرآن ہے، سمجھ آنی بھائی نے؟ یہ بھی آدھا میں چڑھانا اتے ہی ہے، تو پتہ نہیں کتنے چڑھانا، عادت ہے اوپر پہنچاؤں گا، میں سب کو اوپر پہنچاؤں گا، گل تو سچی کریں دا بے کوڑا تا نہیں، انہیں گل ہے کہ نہیں، ہولے ہولے اتے پہنچ دے بندے جنہ پہنچو، آتے وقت جیڑا تلے رہ ونا اس نو اتے سکون ہی آوے سی قبر، روح اتے تے جسم، اس کہ روح میری دھڑ میرا اتھے تے روح سجنہ دے ڈیرے تے۔ اب یہ پانی کو پکار رہا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ وما ہوا بے بالغی، یہ بلاتا رہے، یہ بلاتا رہے، قیامت تک بلاتا رہے، نہ پانی آواز سنے۔ وہ سمجھ آئی نے رب کیویں پہ سمجھاندا؟ نہ پانی آواز سنے، نہ اس کے منہ کی طرف آئے، رب کہتے ہیں ما دعاء الکافرین۔ حضرت مولانا حسین علی رئیس المفسرین، زبدۃ المحدثین، مولانا حسین علی صاحب، مولانا حسین علی علوی رحمہ اللہ،
کوئی بندہ آیا نا انہاں کیا حضرت تساں ہر کہہ تو فتوے لائی ویندے ہو جڑے مطلب قبراں تے ویندے تے پکاراں کریندے تے آدھے نے ساڈی سندے بھی ہیں تے جواب بھی دیندے تے ویدے بھی ہیں. انہاں کیا قرآن نہیں پڑھیا, یہی آیت پڑھی, یہی دعا پڑھی. اللہ کیسے سمجھاتے ہیں؟ یہ آیا کھڑا ہے قبر کے اوپر. اب سمجھنا, ذرا بات سمجھنا, اگر اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا. اللہ کہتے ہیں یہ آیا کھڑا ہے قبر کے اوپر, قبر والا بھی ایک کنواں ہے. کھو ہے کہ نہیں قبر؟ بولو کھوار ہوندی کہ نہیں؟ یہ قبر والا کنواں, اور کبھی دیکھ تو لیتا اس قبر والے کنویں میں روح والی رسی کی بھی ضرورت پڑتی ہے, روح والے ڈول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جب اس کنویں میں روح والی رسی بھی کوئی نہیں, ڈول بھی کوئی نہیں, قیامت تک پکارتا رہے, نہ تیری پکار وہاں سن جو پہنچتی ہے, نہ وہاں سے کوئی جواب آئے گا. سننے والا کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ جواب دینے والا کون ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان ہے. اور جب بھی کوئی پکارتا ہے میں سنتا بھی ہوں, جواب بھی دیتا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اور راہ دکھلائیں کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. اور بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم, اور دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں. کوئی مانگنے والا تو رب کہتا ہے جھولیاں بھر بھر کے واپس کرتا ہوں. اللہ نے کیا کہا اس آیت کے آخری جملے میں؟ او جڑی پہلے اتھے اللہ کے آکھیا قبر ہو قبر, اور قبر کے اندر من کوئی ہو, نبی ہو, ولی ہو, صحابی ہو, بزرگ ہو, اس قبر کے اندر نبی دفن ہو اور پکارنے والا کوئی اور نہ ہو, میرے پیغمبر تو ہو. ایک کیوے بولو قرآن, بولو اچھی آواز نہ کیوے. تائیں تادیاں لا الہ الا اللہ, اللہ دے سوا کوئی سنن والا. میں تو نہیں سمجھانا پیا آج مفہوم لا الہ الا اللہ دا کلمہ طیبہ آدھے کہن. اے نہیں کہ ضربہ لاؤ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ صرف اس واسطے نہیں آیا, ضربہ لان واسطے نہیں آیا, بلکہ اس دی ضرب لا شرک دے اتے. کلمے دی ضرب کتھے لا؟ ضرب لگا کلمے کی شرک کے اوپر, کلمے کی ضرب لگا کفر کے اوپر, کلمے کی ضرب لگا گمراہی کے اوپر, تاکہ گمراہی ہدایت بن جائے, بدعت سنت بن جائے, شرک توحید بن جائے. اے صرف سر ہلاون واسطے نہیں, اس کی ضربیں لگا, ہاتھ میں لے اللہ کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں لے نبی کا سچا فرمان. میرے پیغمبر قبر کے اوپر آپ آ جائیں, اس تو بڑی کوئی دلیل تو ساکسو بوتو کو پتھرانو پکار, پتھرانو کیا کیا اللہ قبور قبر کی جمع. میرے پیغمبر کسی کی قبر کے اوپر آپ آ جائیں, آپ اگر بلائیں سنائیں, آپ کی بات کو بھی قبر والا سنتا. اور اس نتھو دی تے پھتو دی تے اس گامے دی تے اس مامے دی سن سی, ہاں قبر والا نبی دی سندا نہیں. بولو لا الہ. حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھا, کہاں پڑھا؟ مچھلی کے پیٹ میں. ایک کلمہ پڑھ لینا بندہ نجات پا جاتا ہے. بولو کلمہ پڑھے, من قال لا الہ الا اللہ. ذرا توجہ کرنا, آخری میری باتیں ہیں, توجہ سے سنیے گا. آپ نے فرمایا جو بھی یہ کلمہ پڑھ لے وَعَمِلَ بِهَا,
اور اس کلمے پر کیا کرے؟ بولو کیا کرے؟ اے نہیں کہ کلمہ بھی پڑھے اور غیر اللہ کی پکاریں بھی کرے، کلمہ بھی پڑھے اور غیر اللہ کو مشکل، اے عمل کوئی نہیں۔ عمل یہ ہے کلمہ پڑھے پھر اللہ کی ذات اور صفات کو وحدہ لا شریک۔ سبق یاد ہوندے پہن اور بولو ہوندے پہن۔ کلمہ پڑھے نجات ہی نجات ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ میرے پیغمبر کا چچا ہے، چچا کیا نام تھا؟ ابو طالب۔ اور بھی چچا تھے نبی علیہ السلام کے، حمزہ بھی تھے، ابو طالب بھی، ابو لہب بھی، ہاں، اور عباس بھی، ہاں جی، یہ چچا تھے نبی علیہ السلام کے۔ اس نے بچپن میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھا، جڑی گل منن دی نو من لئی کر جانی تھی، اچھا سلوک کیا، کوئی سختی والا نہیں، جی میں ابو لہب پتھر مارے، انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ختیجہ کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا وہ کس نے پڑھایا تھا؟ ابو طالب نے، یعنی اچھا سلوک تھا آپ کے ساتھ۔ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی علیہ السلام آخری وقت میں جب آپ ابو طالب موت کے کنارے ہیں، بالکل حضرت علی آئے، حضرت علی ابن ابی طالب کہنے لگے حضرت باپ کا آخری ٹائم ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا چلو میں بھی آتا ہوں۔ آپ گئے، دیکھا ابو طالب درمیان میں، اس کے آس پاس مکہ کے سارے سردار بیٹھے ہیں، ابو جال بھی بیٹھا ہے، ابو لہب بھی بیٹھا ہے، عتبہ بھی، شیبہ بھی، سارے وہ بھی سردار ہیں ابو طالب، تو وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ آخری وقت میں نبی علیہ السلام جو ہی اندر آئے نا، انہوں نے ہلکا اور زیادہ قریب کر لیا تاکہ نبی علیہ السلام ابو طالب کے قریب آ کے کلمے کی دعوت، کہیں کلمہ نہ پڑ جائے ابو طالب آخری وقت میں۔ نبی علیہ السلام نے دہلیز پہ کھڑے کھڑے اپنے چچا کو مخاطب کیا اور کہنے لگے چچا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ اور یہ وہی کلمہ ہے جو صفا کی پہاڑی پہ پہلے دن میرے پیغمبر نے پڑھا تھا، لا الہ تفلحو، کلمہ پڑھ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہی ملے گی، مالک بن جاؤ گے۔ چچا کلمہ پڑھ لو، ایک دفعہ کلمہ پڑھ۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے ابو طالب نے کیا جواب دیا تھا؟ ابو طالب نے کہا بھتیجے میں عبد المطلب سے جو کچھ آ رہا ہے نا، نقل ہو رہا ہے، میں وہ دین چھوڑ نہیں سکتا، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ انکار کیا۔ آخری حربہ، آخری آپشن نبی علیہ السلام نے استعمال کیا، وہ سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا اگر ان سرداروں کی موجودگی کی وجہ سے آپ کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے، مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے قریب آؤں، آپ میرے کان میں آہستہ سے کلمہ پڑھو، میں قیامت والے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کر کے تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ میں جھگڑا کروں گا رب سے، میں کہوں گا مولا کسی کے کلمے کا کوئی گواہ ہوتا ہے، اپنے چچے کے کلمے کی گواہی میں دیتا ہوں۔ لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے سرداروں نے انکار کروا دیا۔ نبی علیہ السلام کا چچا دنیا سے چلا گیا۔ اب سنیے آگے بھی، آنا میں نے ادھر ہی ہے، آیت کریمہ کی طرف، کلمے کی طرف ہی آنا ہے۔ جس وقت فوت ہو گئے علی آئے، کہو رضی اللہ تعالی۔ حضور چچا دنیا سے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اب میرے سامنے اس کا کیا نام لیتے ہو جس کو میں نے آخری حد تک کلمے کی دعوت دی؟ اس نے نہیں پڑھا اس نے کلمہ۔ تو پھر آپ بیٹھے ہیں، پھر خیال آیا، چچا کا سلوک یاد آیا، آپ کے دل میں آیا چلو میں اس کا جنازہ اور دعائے مغفرت ہی کر دوں۔
ذرا سمجھیے گا، آخری باتیں ہیں، بڑی وہ فراست سے اور بڑی سنجیدگی سے سماعت کیجیے گا، نچوڑ نکال رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے دل میں خیال آیا بخشش مانگوں، مغفرت کی دعا کروں، جنازہ پڑھ لوں، ہو سکتا ہے میری مغفرت کی دعا سے رب میرے چچا کو۔ کلمہ تو پڑھ کے نہیں گیا، کلمہ توحید تو اس نے پڑھا نہیں ہے۔ یہ خیال آیا، آپ رو بھی رہے ہیں اور یہ خیال دل میں آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل، اور میرا پیغمبر رو رہا ہے اپنے چچا کی جدائی کی وجہ سے کہ کلمہ پڑھ کے نہیں گیا، جا میرے پیغمبر پہ وحی لے کے جا اور قرآن لے کے جا۔ کلمہ نہیں پڑھا نا، کلمے پر ایمان نہیں تھا، نبی پہ وحی کیا آ گئی؟ آپ نے کہا جنازہ پڑھ دوں، مشرک کا جنازہ پڑھ لوں۔ رب نے قرآن اتارا، ما کانا، ہن کریے کیے قرآن جو سامنے آندا، جائیے تے جائیے کتھے؟ ما کانا للنبی، کسی نبی کو بھی زیب نہیں دیتا، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی یہ بات جچتی کیڑی گل نہیں جچتی بھائی؟ اللہ نے کہا ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے کتنا ہی قریبی ہو۔ کلمہ نہیں پڑھا نا، کلمہ نہیں پڑھ کے گیا۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ اللہ نے کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ بے نمازیوں کا جنازہ نہ پڑھو۔ پڑھ دے ہو کہ نہیں پڑھ دے؟ مولوی صاحب پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے؟ بے نمازی تھا، ٹھیک ہے، چلو مسلمان تو تھا نا، مومن تو تھا، مباحث تو تھا، بے نمازیوں کا جنازہ پڑھ لینا اجازت ہے۔ چور کا جنازہ، ڈاکو کا جنازہ، شرابی کا جنازہ، زانی کا جنازہ، جواری کا جنازہ، بڑے بڑے مجرموں کا جنازہ پڑھ لینا، لیکن ایک کا جنازہ نہیں پڑھنا، وہ مشرک ہے۔ وہ کون ہے بولو؟ مشرک دا جنازہ نہیں پڑھانا میرے پیغمبر۔ میرے پیغمبر نے منافق کا جنازہ پڑھایا تھا، منافق کا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کا جنازہ میرے رب نے نہیں روکا پڑھانے سے، لیکن اپنے پیغمبر کو چچے کا جنازہ پڑھانے سے کوئی شرک تھوڑا گناہ ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہی کلمہ پڑھا تھا، لا الہ، مولا اے میرے مشکل کشا، اتھے لا الہ الا دا معنی کہ کرساں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا، تیرے سوا کوئی مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے والا کوئی نہیں۔ اب سنو قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ حضرت نے دعا کی اور فوری جواب آیا، فوری جواب آیا، فوری۔ رب نے کہا فاستجبنا لہ۔ ابھی تو یونس کی دعا مچھلی کے پیٹ میں گھوم رہی تھی، ابھی منہ سے باہر نہیں نکلی مچھلی کے پیٹ سے۔ اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، اور مجھے مچھلی کے پیٹ میں پکارنے والے میں نے تیری دعا کو سن بھی لیا ہے، قبول بھی کر لیا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تیری پریشانی اور غم کو بھی دور کر دوں گا۔ میں نے کہا یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں کلمہ پڑھنا، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کے سوا مشکل کشا، ہر مشکل کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ جی اللہ، اللہ جی اللہ۔ میں نے کہا تھا اللہ پاک ہے کس سے؟ بولو جی، تو میرا کر رہا تھا تھوڑا سا اور نیچے آؤں، تھوڑا سا اور نیچے آؤں، تھوڑا سا اور نیچے آؤں، لیکن تُس ہوں تلے تلے ہون لگ گئے ہو، تو میرا خیال ہے ہون تو ہی زیادہ دیر جگانا مناسب نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے شریکوں سے، بولو اللہ پاک ہے شریکوں سے۔ ایسے ہی تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا جی میں ڈور ہوندی نا، ڈور اے پھڑی یار ڈور دا سرا نپا، میں ذرا گڑ مارنا، بچے نپی کھلوتے ہیں پچھو لڑ کر
اے ذرا تو گڈ مارنا اے سرا ہی آج کو آپ کو میں ڈور کا سرا پکڑا کے جا رہا ہوں. اللہ پاک ہے. بولو کس سے؟ شریکوں سے. انبیاء پاک ہوتے ہیں گناہوں سے. بولو انبیاء پاک ہیں نبی سے گناہ. نبی معصوم ہوتا ہے. بولو نبی معصوم کون ہوتا ہے؟ جس سے اللہ گناہ ہونے دیتا نہیں. میں یہ معنی کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے گناہ کرنا. گناہ نہ کر, گناہ کے قریب مت جاؤ. یہ کہنے واسطے, تیرے میرے واسطے. ایسا گناہ گار ہاں, معصوم کوئی نہیں. کوئی معصوم نہیں سمجھ سکتا اپنے آپ کو. اللہ نبیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ نبی سے یہ نہیں کہتا کہ گناہ سے بچ, بلکہ گناہ کو کہتا ہے میرے نبی سے بچ. گل سمجھ آئی نے؟ ایک کو جملہ ہی سمجھ آ گیا. ہمیں رب کہتا ہے گناہ سے بچ, ذرا پیچھے پیچھے. تے گناہ نو رب بدا, تو میرے نبی تو بچ, نبی تو پیچھے پیچھے. قرآن میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے جب گناہ آیا نا, کس شکل میں؟ زلیخا کے شکل میں. پورا گناہ بن سنور کے, مزین, خوبصورت, تزئین, تحسین, مکمل طور پہ. اب ایک یوسف ہے, ایک زلیخا ہے, اور تیسرا کون ہے؟ میرے جوان بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب گناہوں سے بچا نہیں جا رہا, کوئی نسخہ بتاتے نا گناہوں سے بچ جاتا. مجھے بھی کسی اللہ والے نے کہا تھا جب گناہ کرنے کا تو ارادہ کرے یا خواہش کرے نا, تو کہا, اس نے کہا گناہ وہاں کر جہاں تجھے رب نہ دیکھے. جاؤ گناہ کرو. پھر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں رب نہیں دیکھتا؟ پھر تو کیسے گناہ کر لیتا ہے؟ میں کیسی گناہ کر لیتا ہوں؟ رب دیکھ رہا ہے. ایک مالک ہے, باپ ہے, بڑا بھائی ہے, میں اس کے سامنے گناہ کرتا ہوں؟ تجھے ان کی شرم ہے, باپ کی شرم ہے, بڑوں کی شرم ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اور تجھے لوگوں کی شرم تو ہے, لیکن خالق کی شرم, اس سے بھی حیا کر. وہ بڑا با حیا ہے, اللہ سے بڑا با حیا کوئی ہے؟ اس سے تجھے شرم نہیں, لوگوں سے شرم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ بن سنور کے آ گیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور یوسف نے اس کا ارادہ کیا. اس سے کیا مراد ہے؟ زلیخا پوری طرح سے بدکاری کرنے کے لیے تیار ہے, بلکہ اس نے تو بت رکھا ہوا تھا اپنے کمرے میں, اس بت کے اوپر اپنی چادر اوپر رکھ دی. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے بت سے شرم آ رہی ہے. میں کہا ساڑھے نالو تو او چنگی آئی ہے, وہ بت کو لی شرم کریں دی پی, اسا اللہ کو لی شرم نہ کریے. پھر میرے جیسا کوئی بے شرم ہوگا؟ شرم کا ایک الگ موضوع اور عنوان ہے, اس کے بہت سارے حصے ہیں. سر سے لے کے پاؤں تک جتنا جسم ہے نا, یہ تیرا سارے کا سارا شرم کا مجسمہ ہونا چاہیے, پورا شرم سے بھرا ہوا ہو. یوسف علیہ السلام نے کہا کیا یہ بت کے اوپر تو چادر رکھے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ دیکھے گا نہیں نا. مشرک کی عقل پہ پیٹا نہ جائے تو کیا کیا جائے ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تیرا بت تو صرف تیرا معبود اور مشکل کشا ایک دوپٹے اور چادر کے گرانے سے نہیں دیکھتا, اور میں اپنے رب سے شرم کیوں نہ کروں جو 7 پردوں کے اندر بھی دیکھتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زلیخا گناہ کرنے پہ آمادہ, یوسف گناہ سے بچنے پہ آمادہ. رب کی رحمت کا ارادہ کیا, مولا مہربانی کر, مولا بچا. اللہ نے کہا بچ سے تاں جڑے ویلے تو نکل سے حرکت کرنا. کہتے ہیں حرکت میں کیا ہوتی ہے؟
حرکت میں برکت ہے نا. اللہ نے کہا یہ بیٹھا رہا سے وقت تک گناہ چڑھا سی وقت بچنا ہی مشکل ہے. مولا کنڈیاں بند، تالے لگائے ہوئے، 7 دروازے ہیں، 7 دروازوں سے آگے صدر دروازہ ہے، مین گیٹ ہے، کیسے نکلوں؟ اللہ نے کہا یوسف ارادہ خالص ہو، نیت ٹھیک ہو، دل اندر سے من حرامی نہ ہو، اندر ضمیر پاک ہو، ارادہ نیکی کا کر، اٹھنا تیرا کام ہے، 7 دروازوں کے تالے توڑ دینا تیرے رب کا کام ہے. نکل یہاں سے. یوسف جو نکلے دروازے خود ہی کھلتے گئے. چک چٹ کدے نہیں بس کیا کروں ویک ایڈوانس تاریخ آ گئی ہے. واہ جی ہو گئی جڑی مرضی ہوگی. تو باؤ ماشاءاللہ بیٹھو. کیویں دروازے کھل گئے بھائی؟ میں آکھیا سائنس جڑی ہے نا، سائنس اس نے سارے مسئلے دور کر دیتے ہیں. آج کل ایسے گیٹ آئے ہوئے ہیں، گیٹ وہاں لگا ہوا ہے، آپ یہاں سے جاتے ہیں نا گیٹ خود بخود. یہ انجینئرنگ ہے، یہ انجینئر نے کم کیتا. کوئی آلہ لایا، جیسے ہی جسم کی حرارت وہاں پہنچتی ہے تو دروازہ خود بخود. میں آکھے بندے دی بنائیاں ہوئیاں شیاں دروازے کھل سکتے ہیں تے میرا رب جو سب سے بڑا سانے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دروازے کھلتے گئے. جو میں بات کر رہا تھا، اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں. رب کہتا ہے گناہ تیری جرت کیسی ہوئی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا حوالہ سنو. اللہ کہتے ہیں لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. وہ بے حیائی سامنے آئی، برائی سامنے آئی، ہم نے یوسف کو برائی سے نہیں ہٹایا بلکہ برائی کو یوسف سے ہٹا دیا. تو پیغمبر پاک ہے کس سے؟ بولو گناہوں سے. اور تلے آئیے ایک تھوڑا یہ جڑے رنگ نہ آوے تے پھر حق ادا نہیں ہوئے گا. میں نے پہلے کہہ دیا تھا، یہ بات میں نے پہلے کہہ دی تھی. پتہ نہیں کوئی وفا کی باتیں کر رہا تھا، میں نے کہا سب سے وفا کرو یار. اقبال بھی کہہ کے گیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. لیکن کریں کیا؟ ہم نے ان سے کی ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. نیچے آؤ، اس جماعت پہ آؤ جو جماعت وفادار تھی میرے پیغمبر کی. وہ بھی پاک ہے. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا اللہ بھی پاک ہے، انبیاء کی جماعت بھی بولو پاک ہے، اور میرے نبی کو جو رب نے صحابہ دیے وہ بھی. ہن ایک باری دوہرا لیویے، اللہ پاک ہے شریکوں سے، نبی پاک ہے گناہوں سے، اور صحابہ پاک ہے تنقید سے. بولو صحابہ پاک ہیں تنقید سے. ہیں وہ انسان، وہ پیغمبر نہیں، وہ معصوم نہیں. گناہ ان سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ان پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں. اللہ فی اصحابی. او لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. ان کے بارے میں کوئی بات جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میری وجہ سے رکھے گا. اللہ نے اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا، وہ عزت دی. جیسے جیسے کوئی یہ سبق پڑھتا گیا نا، سبق پڑھتا گیا کلمے والا، اس میں جس نے سب سے زیادہ اس سبق کو یاد کیا پوری جماعت میں، وہ صدیق اکبر ہے. بولو وہ صدیق جس نے سب سے زیادہ سبق یاد کیا. علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ایک بات یہاں کروں گا. اگر استاد کی مسند خالی ہو جائے نا
استاد کسی کام کی وجہ سے بیمار ہے، وہ اپنے لائق ترین شاگرد کو کہتا ہے آج تو نے دوسروں کا خیال رکھنا، انہوں ادھر سبق پڑھا دیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو۔ استاد غیر حاضر اپنے کوہنا مشق شاگرد کو، اپنے سرخیل شاگرد کو، اپنے ذہین شاگرد کو اپنی مسند پہ بٹھایا کرتا ہے۔ میں نے کہا جس نے کلمہ طیبہ کا سبق یاد کیا، میرے پیغمبر کی سنت کا سبق یاد کیا، وہ صدیق اکبر پہلے نمبر پہ تھا۔ جب میرے پیغمبر کا مصلی خالی ہوا تو میرے پیغمبر نے ابو بکر کو کھڑا کیا۔ صدیق سے کہو صدیقہ نماز پڑھا ہے، کیوں بھئی نماز ہو رہا نو کوئی نہیں آندی، عمر نو کوئی نہیں آندی، عثمان نو کوئی نہیں آندی، علی نو کوئی نہیں، ابی بن کعب نو نہیں آندی، جس کو لو میرا پیغمبر بہا کے تے قرآن سندا ہوندا ہے۔ لیکن میرے پیغمبر نے کہا آج میرے مصلی پہ میرا چچا نہیں آئے گا، عباس نہیں آئے گا۔ عباس چاچا نہیں نبی علیہ السلام دا، بولو تو صحیح یار، اتھے رشتہ داریاں کم نہیں آندیاں، اتھے میرا چچا مصلی پہ نہیں آئے گا، میرے چچا زاد بھائی مصلی پہ نہیں آئیں گے، یہاں پہ علی مصلی پہ نہیں آئے گا، بلکہ میرے مصلی پہ آئے گا تو صدیق آئے گا۔ سب سے فہمیدہ، سنجیدہ، ذہین، فتین وہ صدیق ایسا تھا جو نبوت کے رازوں سے بھی واقف تھا، جس کو کہتے ہیں واقف اسرار نبوت، نبوت کے رازوں سے واقف تھا۔ یار قرآن نازل ہوتا تھا، میرا پیغمبر بھی تفسیر نہیں کیا کرتا تھا، صدیق پہلے قرآن کا فہم حاصل کر لیا کرتا۔ کلمہ طیبہ دا سبق یاد کی تو ستانا، اور بولو تو صحیح، یہ وہ صدیق اکبر ہے۔ جب بھی کبھی ضرورت پڑی، اختلاف ہوا، صدیق بولا، اور صدیق ایسا بولا کہ پھر کسی کو جواب نہیں آیا۔ صدیق جب بھی بولتا تھا تو پہلے قرآن پڑھا کرتا تھا۔ کیا پڑھا کرتا تھا؟ کیونکہ سبق جو یاد کیتی ہو سو سبق پڑھ، پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی۔ صدیق عدالت میں بھی کامل تھا، صداقت میں بھی کامل تھا، شجاعت میں بھی کامل تھا، امانت میں بھی کامل تھا، دیانت میں بھی کامل تھا، نبیوں کے بعد ایمان میں کامل تھا، اعمال میں کامل تھا، کردار میں کامل تھا۔ اسی لیے صدیق کو میرے پیغمبر نے اپنا مصلی اپنی زندگی میں دے دیا کہ میرے بعد میرا لائق ترین شاگرد میرے مصلی پر کھڑا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کلمہ طیبہ ہے جو بندے کی نجات کے لیے کافی ہے، اور قیامت والے دن یہ کلمہ ایک پرچی پہ لکھا ہوگا، اتنی سی پرچی ہوگی، چھوٹی سی۔ ایک بندہ پھنس جائے گا، اس کے لیے جہنم واجب ہو رہی ہے، اعمال کم ہو گئے ہیں، برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں، وہ اتنا مایوس ہوگا، اسے 100% یقین ہوگا کہ میرے لیے کیا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ توحیدیو، اللہ کی رحمت مشرکوں کے لیے جوش میں نہیں آئے گی، اللہ کی قسم ہے توحیدیوں کے لیے رب کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ کی رحمت جوش، اللہ کہے گا فرشتو او میرے بندے دا عمل لے کے آؤ جڑا میں لکا کے رکھیا ہویا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے بندے کا وہ عمل لے کے آؤ۔ اب عمل پہاڑ کی صورت میں نہیں آ رہا، بلکہ ایک پرچی کی صورت میں آ رہا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ یہ بندہ کہے گا یہ عمل کیا کرے گا بھائی، اتنے گناہ پہاڑوں کے برابر، اتنی سی پرچی یہ کیا کرے گی؟ جب وہ پرچی ان گناہوں کے دوسرے پلڑے میں، مقابلے والے پلڑے میں جو اٹھا ہوا ہے،
گناہوں کا پلڑا جھکا ہوا ہے، وہ پرچی اس پلڑے میں جب رکھی جائے گی تو وہ پلڑا جھکتا چلا جائے اور اللہ کہے گا میرے بندے کو جنت میں بھیج دو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پرچی پہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ میرے بھائیو یہ کلمہ، اس کلمے کا ورد کیا کرو، کلمے کو یہاں دل سے پڑھا کرو، جگہ دو اس کو دل میں، اور پھر دیکھو اس کلمے کی بہاریں کیا ہیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔ دعا کرو بے جن حضرات نے آج اس پروگرام کا، خوبصورت پروگرام کا، اشاعت التوحید و سنہ، نوجوانان توحید و سنت والوں نے اس خوبصورت کلمہ طیبہ کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، جوان بزرگ جتنے بھی ہیں، اللہ ان کی محنت کو کامیابی دے، کامرانی عطا فرمائے، اللہ ان کی دنیا آخرت کو سنوار دے۔ جتنے حضرات آج تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا آنا، بیٹھنا، سننا، ہمارا سنانا قبول و منظور فرما لے، دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث بنا دیں۔ بیماروں کو اللہ صحت عطا فرما دیں، جو فوت شدگان ہیں اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرما دے، اللہ پاک ان کے گناہوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ بارش عطا فرما دیں، باران رحمت عطا فرما دیں، اللہ ہر امتحان آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ ہم بڑے معذور اور کمزور ہیں، اللہ ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈالے، اللہ اپنی رحمت کا ہمارے ساتھ سلوک کرے۔ جب تک زندہ رہیں ایمان پہ اٹھیں قبروں سے ایمان پر، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا وہ خاتمہ ہو جائے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، قیامت والے دن نبی کی شفاعت، اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے، اور حوض کوثر سے جام کوثر نصیب ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔